اچھا بھائی ایک بات سنو، اب چلو اب یہ ذرا تھوڑا سا موڈ میں لانا تھا، لے آیا۔ اب مسئلہ ہم سب کی ذمہ داری کا ہے، اس لیے کہ ایمان والا اس دنیا میں جو آیا ہے یہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کا عذاب یہ تو وہاں ہوگا جہاں حساب دینا ہے کہ ذمہ داری آپ نے پوری کی یا نہیں۔ یہ ایمان والے کی زندگی کا تقاضا ہے کہ ایمان والا اس دنیا میں آیا ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہر ایمان والے پر حق ہے، حقوق ہے۔ جہاں رہے گا، جتنی دیر رہے گا، اس کے اطراف کے ہر ایک پر حق ہے۔ جیسے ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچے کا حق ہے، پارٹنر کا حق ہے، ویسے اللہ اور اس کے رسول کے حق ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بے دین کو دین دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ طریقہ ان کا، تمہیں جو صلاحیت ہم نے دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے تم ہر آدمی کو اس کا دین دو۔ تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بولو، تمہیں مال کی صلاحیت دی ہے تو مال خرچ کرو، تمہیں جو بھی صلاحیت میں نے دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین دو۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری۔ کوئی مولوی صاحب ہونا، پڑھے لکھے ہونا، تقریر کرتے آنے ہونا، ایسا کچھ نہیں۔ جس طریقے سے بھی ہو سکے اس طریقے سے آدمی اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے، اور اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ ذمہ داری ہے اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ ذمہ داری کتنی دی، کتنی پوری کی۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے دوستو، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دین پر چلنے میں آدمی پر مجاہدہ پڑتا ہے، اور دنیا پر چلنے میں آدمی پر مجاہدہ نہیں پڑتا۔ دین بھاری ہے، دین وزنی ہے، اور وزنی چیز کو کندھے پر آ رکھتے ہیں یا سر پہ رکھتے ہیں تو بوجھ پڑتا ہے، آدمی دبتا ہے۔ ہلکی چیز ٹوپی پہن لی ایسا ہے کچھ بھی نہیں۔ دین وزنی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا، انا سنلقی قولا ثقیلا، بھاری بھاری بات ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ اس لیے دین کی بات نماز پڑھنے میں بھاری پڑے گا، اذان ہوئی بھاری پڑے گا، دین پر خرچ کچھ کرے گا تو بھاری پڑے گا، دنیا پر خرچ کرے گا کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ 6-7 دوست ہے، چھٹی کا دن ہے، کار لی، مال والے ہیں، پیسے والے، چلے راستے میں کسی جگہ رک گیا ہے، کوئی ٹھنڈا ونڈا پیتے ہیں، ٹھنڈا پیا، یہ پیا، وہ پیا، اور ایک نے بل ادا کر دیا 800 روپے، چلے مسجد اور آگے۔ پھر نماز کا مسجد آئی کہ چلو یار نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیا تو نماز کے بعد کسی فقیر نے اعلان کیا تو اس کو 200 روپے نکال کر دی۔ پھر باہر چلے، چلو اب کھانے کا وقت ہے، کھانا کھایا، 4000 کا بل وہ دیا، یوں کرتے۔ لیکن شام کو تم سوچو گے تو 800 دیے، 4000 دیے، 5 دیے، یہ دیے، یہ کچھ یاد نہیں ہوگا، خالی 200 روپے فقیر کو دیے وہ یاد ہوگا۔ رات دن اپنا دیکھو، دین کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ہم نے بہت کر دیا۔ ملاقات میں گئے، 1 گھنٹے کے لیے کسی سے بات کر دی، یار آج تو بہت 1 گھنٹے تک بات کی۔ بازار میں آ کر کے لپن چھپن 5 گھنٹے کی، تو وہ خالی بیٹھو تو بھاری پڑے گا، ہمیشہ یاد رکھنا۔
اور یہ ذمہ داری آدمی ادا کرے گا تو اس پر اللہ کی یہاں سے اجر ہے. اور اللہ اس کی تعریف کرتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں. ہر آدمی جتنا جانتا ہے اسے پہنچانا. اب آج دنیا آسان ہو گئی، کاروبار ہم نے کہا ہر آدمی کرتا ہے، کوئی کسی سے مشورہ کر کے دھندا نہیں کرتا. ہر ایک اپنا دھندا کرتا ہے، اپنے گاہک ڈھونڈتا ہے. آپ تو بڑی بڑی دکان والوں کو چھوڑ دو، گاؤں میں یہ جو پھیری آتے ہیں، ان پھیریوں کو آپ دیکھو، ایک نیا آدمی ہے، کہاں کا پھیریا ہے اور اپنے گاؤں میں آیا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، یہ کسی کو نہیں جانتا. لیکن ایک مرتبہ آیا، پھر ایک ہفتے کے بعد پھر آیا، پھر ایک ہفتے کے بعد آیا، 3 ہفتے ہوتے ہوتے تو کئیوں کو خالہ بنا دیا اس نے، کئیوں کو ماموں بنا دیا. اور یہاں تک اس کو اعتبار آ گیا کہ جاتے ہوئے ماشی آج ذرا پوٹلو موٹو سے اٹلو تمہار گھر رہوا دو. دنیا ہے، ہر ایک تعلقات پیدا کر رہا ہے. یہ بھینسوں والے جو خریدنے جاتے ہیں، کاروبار والے خریدنے جاتے ہیں، 5,000 کی، 10,000 کی، 50,000 کی، ابھی تو 80,000 کی بھینس 2,000 روپے بانا دیا، رکھ لی، چلو ہو گیا. دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں اور کر رہا ہے، اور اس میں ہر ایک آدمی اپنی صلاحیت لگا رہا ہے. لیکن جو ذمہ داری ہم نہیں لیتے اس کے اپنے اوپر کچھ بھی نہیں. اپنا پڑوسی ہے، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس کے چھوکرے پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے اسکول میں، اس کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنی ذمہ داری نہیں. اور اپنے بھائی کی بیٹی یہاں سے احمد آباد میں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، ان بچوں کے اسکولوں کا کیا ہے، سب معلوم ہوتا ہے نا اپنے. بولو، چپ نہ رہو، બોલો. આપણી છોડી અમદાવાદ બોમ્બેમાં હોય તો એની બધી ચીજોની આપણને ખબર છે, અને જેનાથી આપણો તાલ્લુક નથી वो अपने मोहल्ले में रहती है, उसके घर में फाका है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं. तो जिस चीज की जिम्मेदारी लेता है आदमी समझता है. अब आदमी अगर जिम्मेदारी ये लेता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और इस एतबार से ये सारे मुसलमान मेरे भाई हैं और मैं अल्लाह के नबी का उम्मती हूं, इस एतबार से इन सबको दीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी. अब क्या, जितना जिसको आएगा इतना करेगा, कोई शक नहीं, जितना आएगा.